السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اردو ڈیزائنر کے نئے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ انشاءاللہ ہم آج کچھ نیا سیکھیں گے، تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سب سے پہلے میں نے نیو ڈیزائن اوپن کیا اور یہاں میں نے بیک گراؤنڈ سلیکٹ کر لیا سائز۔ ابھی ہمارے پاس اس طرح بالکل بیک گراؤنڈ جو ہے سفید ہے۔ آپ اس پہ کوئی بھی کلر کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کا، اور اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے ایڈ نیو پہ کلک کر کے یہاں بیک گراؤنڈ سلیکٹ کر لیں۔ اس کے بعد آپ خوبصورت سے ڈیزائن کوئی بھی جو آپ کو پسند ہو لے سکتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ میں لگا رہا ہوں، اور اس کو اپنے جمع کے نشان پہ کلک کر کے یہاں فٹ ٹو پیپر کر لینا ہے، تو یہ بالکل بیک گراؤنڈ جو ہے مکمل طور پہ اوپر آ جائے گا۔ اس کے بعد یہاں یہ جو نشان ہے یہ والا، اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا پیچھے کر لینا ہے اس طرح۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح جتنا بھی آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے، تاکہ یہ پورا نظر نہ آئے، تھوڑا سا دھندلا نظر آئے۔ صحیح ہے؟ کوئی بھی آپ ڈیزائن بیک گراؤنڈ جو ہے رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے لیئر میں جا کے اس کو جو ہے لاک لگا دینا ہے، تاکہ آپ یہاں کوئی کام کریں تو یہ ادھر ادھر ہلے نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ابھی اشتہار بنانا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے کوئی شیپ لینی ہے۔ اچھا، شیپ جو ہے زیادہ ڈیزائن دار وغیرہ یہ نہ لیں، سمپل سی شیپ لیں تاکہ ہمارا کام جو ہے وہ آسانی سے ہو سکے۔ ابھی یہاں ایک چیز نوٹ کر لیں، جو بھی اشتہار ہوگا آپ نے یہاں تک تقریباً 4 حصے کر لینے ہیں۔ ٹھیک ہے، 4 حصے کر کے ٹھیک ہے، اوپر والا حصہ جو ہے یہاں آپ نے اس اشتہار کا جو خاص مین پوائنٹ ہے، جو مطلب ٹائٹل ہے، وہ یہاں آپ نے دینا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی اس کا بھی آپ نے اس کے سیٹوں میں جو ہے کوئی بھی اس طرح کا ڈیزائن دے دینا ہے، شیڈو دے دینا ہے، تاکہ یہ اور بھی خوبصورت لگے۔ اس کا جو کلر آپ اس کا چینج بھی کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں وہ کر رہا ہوں۔ اچھا، ابھی آپ نے یہاں لکھائی کرنی ہے، تو میں نے لکھائی کے بارے میں آپ کو اصول بتایا تھا کہ آپ خوبصورت لکھائی کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ سی رت، جتنے بھی الفاظ الگ الگ لکھو گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو الگ الگ بنتے ہیں۔ دیکھیں، سیرت النبی میں نے الگ الگ الفاظ لکھ لیے، ابھی اس کو ہم نے یہاں پہ پیسٹ کر لینا ہے۔ تو ابھی جو آگے والا مرحلہ ہے وہ یہ کہ اس کو اس طرح بڑا سا کر لیں، اور اس کے بعد آپ اس کا فونٹ جو ہے خوبصورت سا اچھا سا بڑا جو نظر آئے وہ رکھ لیں۔ کوئی بھی رکھ لیں، میں تو یہ جمیل نوری ہی رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ نے یہاں جو ہے جتنا آپ نے اس کو مطلب بڑا لکھنا ہے چھوٹا لکھنا ہے یہاں تک رکھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے جمع کے نشان پہ آ کے ملٹی سٹائل ٹیکسٹ پہ کلک کر لینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ابھی آپ یہ دیکھیں، یہ سارے الفاظ جو ہیں الگ الگ ہو چکے ہیں، تو آپ پہلے کو چھوڑ دیں، اس کو سلیکٹ کر لیں، اور اس کے بعد تھوڑا سا آگے آئے تو یہ موو کا آپشن ہے، تو اس سے جو ہے یہ اوپر نیچے آئے گا، اور یہ دائیں بائیں جو ہے نا ایک طرف ادھر ادھر آئے گا۔ تو ہم نے اس کو جو ہے تھوڑا سا ادھر لے جانا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ نزدیک نزدیک آ جائے۔ اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہے، پھر الف پہ آ جانا ہے، اس کو بھی اسی طرح ہم نے یہاں رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد اس الفاظ کو بھی اسی طرح لے آنا ہے، تو یہ بہت اوپر گیا ہوا ہے تو اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح، تو یہ ہمارا جو ہے یہ مکمل ہو چکا ہے۔ ابھی یہ بہت آگے گیا ہوا ہے، تو تھوڑا سا اس کو یہاں تک آپ کر لیں، اور اگر بڑا کرنا چاہتے ہیں اس کو تو بڑا ہی کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، ابھی ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کا کوئی بھی اچھا سا کلر دے دیں۔ سفید کلر سب سے خوبصورت لگتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی بھی شیڈو دے دیں۔ تو میں اس کے اوپر یہ نیلی دیتا ہوں شیڈو، اور اس کو بالکل چھوٹا سا کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو ہے جو نیچے سایہ ہوتا ہے شیڈو والا، وہ بھی آپ دے دیں، اور اس کے جو ہے اوپر والی لائن کو بھی ایک پہ لے آئیں، اور دوسری نمبر والی کو بھی ایک پہ لے آئیں، اور اس والی کو بھی ایک پہ لے آئیں، تو یہ خوبصورت بن جائے گا۔ اگر اس کو 0 کر لیتے ہیں تو ایک سائڈ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، میں نے نیچے والی کو بھی 0 کر دیا اور اس کو بھی۔ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو اوپر خالی جگہ ہے ادھر جلسہ وغیرہ لکھ لینا ہے، اور یہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ لینا ہے۔ تو ہم جلسہ یہاں لکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ اس کو کتنا خوبصورت لکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، کیسے لکھنا چاہیے، کون سے الفاظ کو کہاں رکھنا چاہیے، صحیح ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خالی جگہ کو پور کرنا بہت ہی لازمی ہوتا ہے تاکہ جو ہے خوبصورت لگے، اور الفاظ کا جو یہ فونٹ ہے ان کو بھی چینج کر کے صحیح رکھنا پڑتا ہے کہ کون سے الفاظ کہاں پہ ہونے چاہیے۔ تو یہ جگہ جو ہے تقریباً یہ پوری کر رہا ہے، تو ہم اسی کو رکھ لیتے ہیں اور اس کا کلر سفید کر لیتے ہیں۔ باقی اس کا وہی شیڈو وغیرہ ساری لگانی ہے، اور آگے ہم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا ہے۔ تو ہم ادھر سرچ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ خود لکھتے ہیں تو خود بھی لکھ لیں۔ یہ دیکھیں، اس کے بعد یہاں جو ہے کوئی چیز آپ نے روزہ مبارک یا کوئی بھی چیز یہاں لگا لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے شیپ لینی ہے، ابھی کچھ ڈیزائن دار شیپ لینی ہے، کیونکہ ہم نے نیچے جو ہے تاریخ وغیرہ مقام وغیرہ لکھنا ہے۔ تو آپ کو کوئی بھی شیپ پسند ہو تو آپ لگا سکتے ہیں۔ میں نے یہ لگا لی، اور اس کو یہاں اس طرح سیٹ کر لیا، اور اس کی دوسری کاپی کر کے اس کو ایسے موڑ دیا۔ دیکھیں، یہ ایک خوبصورت سا ڈیزائن ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کو برابر کرنا ہے لازمی تاکہ کہیں سمجھ نہ آئے۔ یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے اس کا، یہ دیکھیں تھوڑا سا معمولی سا یہ تو ابھی بالکل برابر ہو چکے ہیں، اور ان دونوں کو جو آپ نے گروپ کر کے پھر درمیان میں لے آنا ہے، تو یہ اس طرح بن جائیں گے۔ تو اوپر والا جو ہمارا یہ تھا یہ درمیان میں نہیں تھا، تو اس کو بھی ہم درمیان میں لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اور اس کو بھی کوئی بھی کلر آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ابھی آپ نے نیچے جو ہے مہمانوں کے لیے جو بھی آپ کا مین جلسے کا بڑا مہمان خصوصی ہے، اس کے لیے آپ اس طرح نام لکھ لیں۔ اگر زیادہ نام ہیں تو اس کو اتنا بڑا نہ رکھیں، اگر تھوڑے نام ہیں تو پھر آپ اس کو بڑا لکھ لیں، اور نیچے جو ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ میں 2 نام نیچے لکھ لیتا ہوں۔
اور نیچے جو ہے ایک پٹی یہاں آئے گی، یا اسی کو آپ کاپی کر لیں یا دوسری کوئی پٹی لگا لیں نیچے جو آپ کو اچھی لگے۔ تو میں یہ لگا لیتا ہوں نیچے۔ اس کے کلر آپ خود تبدیل کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند آئے۔ تو یہ دیکھیں، اور یہ جو جگہ ہیں یہاں پہ آپ چھوٹی موٹی کوئی چیز لگا سکتے ہیں۔ اگر کوئی مزید کوئی کسی مہمان وغیرہ کا نام ہے یا کوئی ہے تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ یہاں کوئی نہ کوئی چیز لازمی پھول وغیرہ یا کوئی چیز آپ لازمی یہاں لگا لیں تاکہ یہ خالی جگہ جو ہے نہ رہے۔ تو یہ ہمارا آج کا جو ہے اشتہار ہے یہ مکمل ہو چکا ہے۔ دیکھیں اس پہ آپ کسی بھی قسم کی لکھائی کر سکتے ہیں، یہ سمپل سا ہے اور انشاءاللہ خوبصورت بھی لگے گا۔ اگر اس کو تھوڑا اوپر کر لیتے ہیں تو نیچے آپ کی جگہ جو ہے اپنے ایڈ لگانے کی جگہ بھی بچ جائے گی۔ صحیح ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے ویڈیو کے لیے انتظار کریں، انشاءاللہ جلد وہ بھی آ جائے گی۔